بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نو مسلمہ عورت کی عجیب کارگزاری۔ میں ایک امریکی خاتون ہوں اور امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوئی۔ میری جوانی ایک امریکی لڑکی کی ہی طرح گزری۔ میرا ایک ہی شوق تھا، امریکہ کے عظیم شہر کی گلیمرس بھری زندگی میں جاذبیت اور دلکشی کی دوڑ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لوں۔ میں فلوریڈا کے شہر میامی کے ایک ساحلی مقام پر رہنے لگی۔ پھر سال گزرنے لگے اور میرے اندر اطمینان اور سکون کے بجائے بڑھنے کے کم ہوتا گیا۔ میری نسوانی کشش جس قدر بڑھتی جاتی اور جتنا میں بظاہر کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی، میرے اندرونی خلا اور بے اعتمادی میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا۔ میں ایک شدید قسم کی ذلت و حقارت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتی۔ میں فیشن کی غلام بن گئی تھی اور میرا مصرف بس یہ تھا کہ دوسروں کی آنکھوں اور دلوں کو خوش کروں۔ میرا معیار زندگی جتنا اونچا ہوتا، میرا اعتماد اتنا ہی نیچا ہو جاتا۔ میں نے ان حقائق سے منہ چرانا چاہا، مگر وہ فرار کے ہر موڑ پر مجھ کو منہ چڑھانے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ آخر میں اپنے آپ سے بے عوب ہو گئی۔ میں نے نشے کی پناہ لی، کلبوں اور پارٹیوں میں جا کر دل بہلانا چاہا، مگر سب بے سبب، بے سود۔ میں نے روحانی مراقبوں سے اپنی بے سکونی کا علاج کرانا چاہا۔ جب یہ تدبیریں ناکام ہو گئیں تو مذہب بدلے۔ میں نے مختلف مذہبوں کا سہارا لیا، مختلف اجتماعی تحریکوں میں حصہ لیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی مصداق میری ترقیوں میں جو اضافہ ہو رہا تھا اور میرا لائف اسٹائل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، میری اندرونی بے اعتمادی کی آنکھ مجھے جلا رہی تھی۔ مجھے کہیں بھی سکون نہ ملتا تھا۔ مختلف مذاہب تبدیل کیے پھر بھی سکون نہ ملتا تھا۔ ویسے تو میں دنیا کی اسباب سے آگے جا رہی تھی، مگر میں ذہنی طور پر بالکل پیچھے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسلام اور اسلامی اقدار و تہذیب کے خلاف ایک خطرناک اور چوطرفہ حملہ ہو چکا ہے، اور پھر بدنام نئی صلیبی جنگ کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ اب مجھے اسلامی نامی ایک چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اب تک تو میرے ذہن میں اسلام کے نام پر صرف چند تصویروں کے نقوش تھے: ترپالوں میں لپٹی ہوئی عورت، بیویوں کو لپٹے ہوئے عبایوں میں دیکھنا، گھروں کے پچھلے حصے میں زنان خانے اور دہشت گردی کی دنیا۔ ابھی تک تو صرف میں نے یہی دیکھا تھا۔ میں ایک سماجی کارکن تھی جو عورتوں کی آزادی کے علم بردار اور دنیا میں لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اپنے اس کام کے سلسلے میں میری ملاقات ایک سینئر کارکن سے ہوئی جو اس سلسلے میں اچھا کام کر چکا تھا۔ وہ بلا کسی تفریق کے سارے انسانوں کے لیے انصاف اور فلاح و بہبود کا داعی تھا۔ اس شخص سے ملاقات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انصاف، آزادی اور احترام یہ آفاقی کردار ہیں اور سارے انسانوں کو ملنے چاہیے، نہ کہ صرف بعض کو۔ اب مجھے احساس ہوا کہ سارے انسانوں کے لیے بھلا سوچنا خلوص کے بعد ہی ممکن ہے۔ پہلے میں صرف چند کے لیے اچھا سوچتی تھی، اب میں بلا تفریق ہر قسم کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک ایک دن میرے سامنے قرآن مقدس آیا۔ مغرب نے جس کی بڑی منفی تصویر بنا رکھی ہے، پہلے تو قرآن اسلوب و انداز نے مجھے متوجہ کیا، پھر اس نے کائنات، انسان اور زندگی کے حقائق اور عبد و معبود کے رشتے پر جو روشنی ڈالی ہے، اس نے مجھے مسحور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن نے اپنی بصیرت کا مخاطب براہ راست انسان اور اس کی روح کو بنایا ہے، اور وہ کسی بچو لیے یا پادری کے بغیر انسان کو اللہ کا مخاطب بناتا ہے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب میں نے سچائی کو تسلیم کر لیا، اور میں جس منزل کے لیے سرگرداں تھی اور جس سکون کے لیے بے تاب تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف اسلام قبول کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میری داخلی بے تابیوں اور اضطراب کا علاج صرف ایمان سے ہو سکتا ہے، اور میرے مسائل کا حل مہم جوئی میں نہیں، عملی مسلم بننے میں ہے۔ میں نے ایک برقع اور سر اور گردن کو ڈھکنے والا اسکارف خرید لیا جو ایک مسلم عورت کا شرعی لباس ہے۔ اب میں اس اسلامی وقار لباس کے ساتھ ان راستوں اور ان دکانوں اور لوگوں کے سامنے سے گزرتی جن کے سامنے کچھ دن پہلے میرا گرلز شارٹ اور شاندار مغربی لباسوں میں ہوتا تھا۔ سب کچھ وہی ہوتا جو پہلے ہوتا تھا، بس ایک چیز بدلی ہوئی تھی، یعنی میں اور میرا اندرونی اطمینان و سکون اور خود اعتمادی اور تحفظ کا احساس۔ ایسا احساس جو مجھے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں۔ میری گردن کے طوق
پاش پاش ہو گئے ہیں، میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ میں بڑی خوش تھی کہ ان آنکھوں میں اب تعجب اور دوری کے آثار تھے، اور پہلے مجھ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے شکاری اپنے شکار کو اور باز ننھی چڑیا کو۔ حجاب نے میرے کندھوں کے ایک بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیا، مجھے ایک خاص طرح کی غلامی اور ذلت سے نکال دیا۔ اب دوسروں کے دلوں کو لبھانے کے لیے میں گھنٹوں میک اپ نہیں کرتی تھی، اب میں اس غلامی سے آزاد تھی۔ اب میں پردے میں صرف سر اور گردن ڈھکتی اور عبایا برقع پہنتی، مگر مجھے نقاب کی طرف توجہ ہوئی، اور وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ مغرب کی مسلم عورتوں میں نقاب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے جس سے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نکاح کر لیا تھا مشورہ کیا۔ ان کی رائے تھی کہ چہرہ ڈھکنا یعنی نقاب افضل ہے، لازمی نہیں۔ البتہ حجاب یعنی چہرے کے علاوہ جسم ڈھکنا لازم ہے۔ ابھی تک میرا پردہ یہ تھا کہ صرف ہاتھ اور چہرے کو چھوڑ کر میرا پورا جسم ڈھکا ہوتا۔ میں ایک اسکارف اور ایک ڈھیلا ڈھالا لمبا عبایا گاؤن استعمال کرتی۔ 1.5 سال اسی طرح گزرا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں چہرہ بھی ڈھکنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا عمل ہوگا۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئے جہاں میں نے اتصال ایک عربی برقع جو سر سے پاؤں تک ہر چیز ڈھک دیتا ہے خریدا، جس میں صرف آنکھیں کھلتی ہیں اور کچھ نہیں۔ ہدایت یابی کا میرا یہ سفر جاری تھا کہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ آزادی کے علم برداروں اور نام نہاد انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے حجاب و نقاب کے خلاف مہم چھیڑ دی۔ کوئی کہتا ہے کہ حجاب عورت پر ظلم کی علامت ہے، کوئی اعتراض کرتا رہا ہے کہ یہ اتحاد و یکجہتی میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور اب مصر سے کسی نے یہ کہتے ہوئے سر میں سر ملایا کہ یہ بچھڑے پن کی نشانی ہے۔ یہ بھی کیسی منافقت اور دوغلا رویہ ہے کہ اگر کوئی حکومت عورتوں کے لباس کے لیے کچھ ضابطے بنائے تو مغرب کہتا ہے کہ یہ انسانی آزادی کے مخالفت اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے، اور اگر عورت اپنے انتخاب سے نقاب اوڑھے تو آپ اس کی آزادیوں کو سلب کر لیتے ہیں، اس کو تعلیم اور سروس سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم صرف تیونس اور مراکش جیسی استبدادی حکومتیں ہی نہیں کر رہیں، بلکہ یہ فرانس، ہالینڈ اور برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے۔ اب میں بھی فیمنسٹ عورتوں کے حقوق کی حامی ہوں، مگر ایک مسلم فیمنسٹ جو مسلم عورتوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنے شوہر کو ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد کریں، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہی انسانیت کے لیے نور بن جائیں۔ میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہر خیر کو لازم پکڑیں، ہر شر سے دور ہو جائیں، حق کی آواز بلند کریں، بدی کی مخالفت پر کمر کس لیں، ہمارے نقاب و حجاب کے حق کے لیے لڑیں اور اللہ کو راضی کریں۔ میں چاہتی ہوں ہم سب پردہ کرنے والی عورتیں اپنی ان ساری بہنوں کو حجاب کے بارے میں بتائیں جو بدقسمتی سے نہیں جانتی کہ پردہ کیا مبارک شے ہے۔ ہم ان کو بتائیں کہ حجاب ہم کو کتنا عزیز ہے اور ہم کیوں نہایت فخر و محبت کے ساتھ اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں جن معزز خواتین کو جانتی ہوں انہوں نے صرف حجاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نقاب سے چہرہ بھی ڈھکا۔ ان میں سے اکثر مغربی نو مسلم خواتین ہیں، ان میں سے کچھ تو غیر شادی شدہ دوشیزائیں ہیں۔ اکثر کو تو نقاب کی وجہ سے مسائل بھی پیش آتے ہیں، ان کی سوسائٹی، خاندان اور گھر کے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آزادانہ انتخاب کے حق کو تسلیم نہ کرنے ہی کی ایک شکل ہے کہ معاشرے میں ہر طرف سے ذرائع و ابلاغ کے ذریعے سے عورتوں پر ننگے ہونے اور بھڑکیلے کپڑے کی حد تک دلربائی اختیار کرنے کی اندھا دھند تبلیغ کی جائے، اور عملاً ان کو خواہی نہ خواہی اس کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ میرا کہنا ہے کہ عورتوں کو حجاب کی تہذیب کو جاننے کا بھی برابر موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس پاک و پرسکون تہذیب کی خوبیوں کو جان سکیں اور ان کو وہ معلوم ہو جو مجھے معلوم ہوا ہے۔ میں کل تک عریانیت کو ہی اپنی آزادی کی علامت سمجھتی تھی، پھر مجھ پر منکشف ہوا کہ وہ ایک باچوالا آزادی تھی جس سے میں نے خود کو اعترافی اور ذاتی اعتماد سے عاری کر دیا تھا اور میری روح کو بے چینی کی آگ میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنے فحش لباس کو اتار کر اور مغرب کی دلربا طرز زندگی کو چھوڑ کر اپنے خالق کی معرفت و بندگی والی ایک باوقار زندگی کو اختیار کرنے سے جو مسرت اور اطمینان کا احساس ہوا ہے اس کی مثال ہی نہیں میں دے سکتی۔ ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنا مجھے دین کو قبول کرنے میں ہوئی۔
اسی لیے چہرہ ڈھکنے اور نقاب پر مجھے اصرار ہے۔ پردہ میرا حق ہے جو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لیے میں لڑ مروں گی مگر اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ نقاب آج عورت کی آزادی کی ایک باعزت علامت ہے جو اس کو گندگی مخلوق کی ہوس رانیوں کا ٹوائلٹ پیپر کی طرح سامان بننے سے بچاتا ہے۔ نقاب پہن کر عورت پہچانتی ہے کہ وہ کون ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس کو اپنے خالق اللہ سے کیسا رشتہ اور رابطہ قائم کرنا ہے۔ جو عورتیں اسلامی حجاب کی باوقار و باحیا تہذیب کے بارے میں مغرب کے قدیم گھسے پٹے معتصبانہ تصورات کی شکار ہیں، ان سے میں کہتی ہوں تمہیں پتہ نہیں تم کس عظیم نعمت سے محروم ہو، اور تہذیب کے نامبارک ٹھیکیداروں اور نام نہاد سلیبوں سے میرا کہنا ہے تم بھی حجاب کو اختیار کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔